زبان دراز لوگوں سے مجھے کبھی خوف نہیں آیا، کیونکہ وہ بول بال کے اپنی پڑھاس نکال لیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے خوف آتا ہے جو سہ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ انسان بھی نہ کتنا عجیب سا ہے، جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے جیسی کرنی ویسے بننی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش بھی اللہ کے محبوب بندوں پہ آتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کے چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اور کیچڑ کو لگنے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کافی لوگ اسی غرور میں رہتے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ بس آپ ایک کام کیجئے گا، ان کے سامنے بچے ہی رہنا، بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ آپ کے تلخ رویوں کی وجہ سے وہ کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اتنا ضرور سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا وقت نہیں رہا، اور اپنے ہی ہول میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں، جس سے وہ رنگ برنگی ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بس مٹی کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے۔ پتہ ہے ہم اپنے ماں باپ پہ سب سے بڑا ظلم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے بڑے بن جانے کی کوشش کرتے ہیں، سیانے بن جانے کی کوشش کر جاتے ہیں۔ وہی ماں باپ جنہوں نے ہمیں بچپن میں پڑھایا ہوتا ہے، اب ہم انہیں پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا پن، سیانہ پن ہمارے اندر کے احساس کو مار دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو خوف تحفے میں دیتے ہیں۔ بیٹا سو جاؤ، بلی آ جائے گی۔ بیٹا باہر مت جانا، باہر بھوت ہوتا ہے۔ بیٹا کمرے میں مت جانا، کمرے میں چڑیل رہتی ہے۔ یہ خوف بچوں میں ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے، بعض اوقات تو بچوں کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے میں یہ خوف موجود ہے تو آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا، آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ اس کے خوف کو تسلیم کیجیے گا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے گا۔